الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة البقرة: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم لوگوں سے عہد واثق لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا. اس آیت میں پچھلی جو آیت نمبر 63 گزر چکی ہے اس کا ذکر دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل نے جو نافرمانیاں کی ان میں ایک نافرمانی جو تورات کے احکام کو نہ ماننے کی تھی، اور جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوہ طور کو اٹھا کر ان کے سروں پر معلق کر دیا، اور اس حالت میں ان سے عہد لیا، اور انہوں نے عہد دیا اس حالت میں کہ ہم جو ہے وہ اللہ کا حکم جو ہے وہ مانیں گے. اور اسی آیت کے اندر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے: خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑو، اور جو تمہیں حکم ہوتا ہے اس کو سنو. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ان سے ارشاد فرمایا اور ان کے سروں کے اوپر پہاڑ معلق تھا کہ ابھی گرا چاہتا ہے اور وہ اس کے نیچے دب کر مرا چاہتے ہیں، تو اس وقت جو ہے انہوں نے جو ہے وہ کیا کہا؟ قالوا سمعنا وعصینا. تو اس کا جو ہے ترجمہ وہ یہ کیا گیا ہے کہ جو تمہارے بڑے تھے کہنے لگے کہ ہم نے سن تو لیا لیکن مانتے نہیں. گویا انہوں نے زبان سے اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہم نے یہ بات سن لی، لیکن دلوں کے اندر اپنے یہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے زبان سے کہہ دیا لیکن اس کو ہم مانیں گے نہیں. یا ایک اس کا جو ہے وہ تفسیر یہ بھی کہی ہے کہ اس وقت تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا، اور بعد میں انہوں نے کہا کہ عصینا، یعنی ہم نے قبول نہیں کیا. جبکہ مومن جو ہے اس کا جو رویہ ہے وہ کیا ہے کہ سمعنا و اطعنا، کہ یا اللہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، اور ہم نے مان لیا. تو یہ مومن کی نشانی ہے کہ اللہ کا جو بھی حکم ہوگا اس کے اندر جو ہے وہ کہے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ ہم نے آپ کا حکم سن لیا، اور اللہ ہم نے آپ کا حکم جو ہے وہ مان لیا. اور یہ بات جو ہے ہم پڑھیں گے آیت نمبر 285 میں، جب یہ سورت انشاءاللہ ختم ہونے والی ہوگی تو اس کے اندر جو ہے آخری سے پہلی آیت کے اندر جو ہے ایک عظیم ترین جو ہے، یہ دو آیتیں ہیں بیسیکلی، آخری دو آیتیں، اس کے اندر یہ آئے گا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سن تو لیا لیکن ہم نے اس کو جو ہے ہم اس کو مانتے نہیں. اور اس کے بعد آیت ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَعْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور ان کے کفر کے سبب بچھڑا گویا ان کے دلوں میں رچ گیا تھا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو بری بات بتاتا ہے. اور بچھڑے کو معبود بنانے کا قصہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 51 میں. تو گویا ان کے دل سے اس شرک اور اس برائی کا پوری طور پر خاتمہ نہیں ہوا تھا، اور اس بچھڑے کی محبت جو انہوں نے بنایا تھا اپنے معبود کے طور پر ابھی بھی ان کے دلوں میں جاری اور ساری تھی. یا اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما،
اور ہم کو ہر قسم کے شرک سے بچا لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔